بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ۔ ہم رمضان المبارک میں بہت سارے سوالات آتے ہیں اور اس کے جوابات کا سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ تو سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی روزے کی حالت میں ہم ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر ان کا ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں عبادات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ روزہ تو ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جائے گا اگر، کیونکہ ڈرامے کے اندر کچھ ایسے مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں جو نازیبا ہوتے ہیں، جو منع ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے ٹائم کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ سنیں، اور عبادات ذکر اذکار کے اندر کچھ دیر قیلولہ کر کے، نیند کر کے وقت گزار دینا چاہیے، نہ کہ ڈرامے کی قسطیں دیکھتے دیکھتے کچھ دیر نیند میں اور کچھ ڈرامہ میں، تو پھر روزے کی جو روح ہوتی ہے وہ اس سے روزہ محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا روزہ ہو جائے گا، اگر کسی نے ڈرامہ دیکھا تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہوگا، کیونکہ اگر اس کے اندر نازیبا مناظر دکھائے گئے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو کیا پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کھانا پینا شروع کر دے؟ یہ نوجوانوں کو یہ سوال درپیش ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات لا علمی کی بنیاد پر لوگ کبھی احتلام ہو جائے تو پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ فطرتاً ہوتا ہے۔ اگر احتلام ہو جائے تو روزہ ہو جاتا ہے۔ غسل کر لینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، غرغرہ اور ناک میں جو پانی ڈالنا ہے اس کو نرم ہڈی تک نہ لے جائیں، اور غرغرہ نہ کریں، کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں، اور تیسرا فرض سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا جسم پانی کے ساتھ دھو لیں تو غسل ہو جاتا ہے، لہٰذا روزہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا، کسی عزیز نے پوچھا کہ جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں کیا وہ اپنی بیوی کو بوس و کنار کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ کیا اگر وہ کر لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ دین کا مسئلہ، شریعت کے مسائل سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایسا ہے، ایک مرتبہ ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اس نے یہی سوال اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار روزے کی حالت میں کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے اس کو اجازت عطا فرمائی۔ ایک اور شخص آیا تو اس نے یہی سوال دہرایا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ تو صحابہ کے درمیان تھوڑی سی تشویش پیدا ہو گئی کہ ایک صحابی کو حضور نے اجازت دے دی اور دوسرے کو منع کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت خود صحابہ کے درمیان فرمایا کہ جو پہلا تھا وہ بزرگ تھا، اس کے اندر اتنی طاقت اور اتنی شہوت نہیں تھی، تو اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی۔ جو نوجوان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کنٹرول نہ کر پائیں، لہٰذا اس کو میں نے منع کر دیا ہے۔ ہاں، اگر نوجوان بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے نفس پر اپنی ذات پر قابو پا سکتا ہے، تو وہ بھی بوس و کنار کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں اس کا روزہ محفوظ رہے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اگر اسی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کی اور اس کو انزال ہو گیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے سے قضا لازم ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی تو پھر اس کو مزید جرمانہ بھی دینا ہوگا، قضا بھی کرنی ہوگی، لہٰذا بوس و کنار کی اجازت ہوتی ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کنٹرول نہیں کر سکتا کوئی تو پھر احتیاط بہتر ہے، پھر اپنی بیوی کو بوس و کنار نہ کیا جائے۔ اور ایک سوال یہ بتانا بڑا ضروری ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جو بغل کے بال ہوتے ہیں کیا یہ روزے کی حالت میں ان کو ہم صاف کر سکتے ہیں؟ دیکھو، ایک بال اکھیڑنا ہوتا ہے اور ایک بال صاف کرنے ہوتے ہیں، تو اکھیڑنا یہ زیادہ افضل ہے۔
حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اکھیڑ دیں. اس کے فوائد بہت ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے اکھیڑنے سے جو ہے یہ صاف ہو جاتے ہیں اور پھر دیر سے آتے ہیں. اور دوسرا جو ہوتا ہے بدبو جو ہوتی ہے اس کی سمیل جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب دوبارہ نکلتے ہیں تو یہ چبھتے نہیں ہیں, یہ نرم ہوتے ہیں. اگر کسی کو تنگی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے اس حوالہ سے, یا اس کی عادت نہیں ہے, تو وہ صاف بھی کر سکتا ہے. روزے کی حالت میں بھی صفائی کر سکتا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, روزہ ہو جاتا ہے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بندہ اگر پھول کی خوشبو لے لیتا ہے تو کیا پھر روزہ ہو جائے گا؟ تو بالکل جو ہے اگر کسی نے پھول کی خوشبو کو سونگھا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا, روزہ ہو جاتا ہے. اور پھول کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک اہم مسئلہ جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی, نماز یا نہیں پڑھتا, تو وہ روزہ رکھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, تو کیا پھر اس کا روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں, روزہ جو ہے اس کا روزہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی, پنجگانہ نماز چھوڑ دی, فرض نماز کا تارک ہے, یہ ترک کر دیتا ہے, تو روزہ رکھ لیتا ہے, تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے. اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا. کیونکہ روزہ اور نماز جو ہے یہ ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے کہ ایک کرو گے تو دوسری نہیں ہوگی, دوسرا کرو گے تو پہلی نہیں ہوگی. ایسا معاملہ نہیں ہے. روزہ رکھے گا, روزہ ہو جائے گا. نماز چھوڑی ہے, نماز فرض تھی, اس کا وبال اس کے سر ہے. فوت شدہ جو نماز ہوتی ہے اس کی قضا لازم ہوتی ہے, اس کی قضا کرے گا. نماز نہ چھوڑیں, نماز علیحدہ فرض ہے, روزہ علیحدہ فرض ہے. اور یہ دونوں چیزیں فرض ہیں, نماز بھی ادا کریں اور روزہ بھی رکھیں. اگر بالفرض کسی نے کسی غفلت کی بنا پر, سستی کی بنا پر نماز فرض کو ترک کر دیا, روزہ رکھ لیا, تو اس کا روزہ ہو جائے گا, روزے کا اسے اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا. لیکن نماز اس پر جو ہے اس کے ذمہ پر ہے, تو اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے, وہ فوت شدہ نماز ادا کرے گا, قضا کرے گا. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگے, اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے گا. اور آئندہ جو ہے نماز کی بھی پابندی کرے, کیونکہ مسلمان پر جو ہے روزہ بھی فرض ہے, نماز بھی فرض ہے. انشاءاللہ العزیز ہم یہ سلسلہ رمضان المبارک میں جاری رکھیں گے. آپ کے ساتھ جو ہے مسائل ہیں ڈسکس کرتے رہیں گے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست کے ساتھ, کسی فیملی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ دینی درپیش ہو, تو آپ جو ہے ضرور کمنٹ میں ہمیں یہ لکھ کر جو ہے ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز قرآن حدیث کی روشنی میں ہم آپ کی جو ہے رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور بے شمار چینل ہم سبسکرائب کر لیتے ہیں جن کا جو ہے فائدہ نہیں ہوتا, بعض اوقات گناہوں کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو رمضان المبارک میں بڑی احتیاط کریں, ایسے جو ہے چینل جو ہے ان سبسکرائب کر دیں. بالخصوص جو ہے اچھے چینلوں کے ساتھ جڑے رہیں, دین کا علم حاصل کریں, جہاں سے اچھا میسج ملے, پیغام ملے. تو ضرور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور بتائیے, ہم انشاءاللہ العزیز اس سوال کا جواب بھی آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز. ان دینی مسائل سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.